السلام علیکم، میں شبانہ عاطف آپ کے اپنے چینل ایس عاطف اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے لینگویج میں اردو کو لیا ہے، اور یہ لیول 1 کے لیے ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ہمارے نصاب میں شامل ولی دکنی کو پڑھنے والے ہیں، اور اس کے نیکسٹ کلاس میں ہم ولی دکنی کی غزل اور ان سے معروضی سوالات کریں گے۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اصل نام شمس الدین ولی اللہ، بعض تذکرہ نگاروں کے نزدیک ولی محمد نام ہے ان کا۔ تخلص ان کا ولی تھا۔ تاریخ پیدائش تقریباً 1667 عیسوی میں، یہ بھی اختلاف رائے کے ساتھ ایگزیکٹ ڈیٹ یا ایگزیکٹ سال نہیں پتہ ہے، لیکن تقریباً لگ بھگ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے 1667 عیسوی کے آس پاس مانی جاتی ہے۔ جائے پیدائش یعنی کس جگہ یہ پیدا ہوئے، تو اورنگ آباد دکن میں ہے نا۔ تاریخ وفات 1707 عیسوی، بعض روایات کے مطابق 1720 سے 1725 عیسوی تک ان کی تاریخ وفات مانی جاتی ہے۔ مدفن یعنی کہ ان کو دفنایا کہاں گیا، احمد آباد گجرات میں۔ والد کا نام شاہ علی، شریف اور مذہبی گھرانے سے تعلق تھا ان کا۔ والدہ کا نام تذکروں میں نام کی صراحت نہیں ملتی ہے، تاہم وہ ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یعنی ان کی والدہ کا نام پتہ نہیں چل پایا ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آگے چلتے ہیں، ابتدائی تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ ولی دکنی نے ابتدائی تعلیم اورنگ آباد میں حاصل کی، اس کے بعد مزید علم و فن کے حصول کے لیے احمد آباد گجرات روانہ ہوئے اور وہاں کے مشہور مدرسہ ہدایت بخش میں داخلہ لیا، یعنی کہ ان کی ابتدائی تعلیم اورنگ آباد میں ہی حاصل کی انہوں نے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ احمد آباد میں مشہور مدرسہ جس کا نام تھا مدرسہ ہدایت بخش، وہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ وہاں انہوں نے مولانا شاہ ہدایت اللہ سے علوم دینیہ، فارسی اور عربی ادبیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ شمالی اور جنوب کا پل، ولی دکنی اردو ادب کی تاریخ میں دکن یعنی جنوب اور دہلی یعنی شمال کے درمیان ادبی اور لسانی رابطہ قائم کرنے والے سب سے اہم شاعر ہیں، اس لیے ان کو شمالی اور جنوب یعنی اتر اور دکن کا پل کہا جاتا ہے نا۔ دہلی کی ادبی سفر 1700 عیسوی، 1700 عیسوی میں ولی دکنی اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ دہلی کا سفر کیا۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ دہلی کا سفر ولی دکنی نے کب کیا، تو 1700 عیسوی میں کیا، اور اپنے کس دوست کے ساتھ کیا، تو ابو المعالی کے ساتھ کیا۔ وہاں ان کی ملاقات شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی۔ یہ بھی کوشچن میں آتا ہے کہ جب ولی دکنی نے دہلی کا سفر کیا تو دہلی میں ان سے کن سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیا ہوگا ہمارا جواب، سعد اللہ گلشن۔ شاہ گلشن کے مشورے پر انہوں نے فارسی کی مضامین کو ریختہ یعنی اردو میں ڈھالنا شروع کیا، یعنی کہ ان کے جو دوست جہاں دہلی میں ان سے ملاقات ہوتی ہے سعد اللہ گلشن سے، انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ آپ اپنے جتنے بھی فارسی مضامین ہیں ان کو آپ اردو میں کنورٹ کیجیے، اردو میں تبدیل کیجیے۔ اردو غزل کا ارتقاء، ولی کے دیوان 1719 عیسوی میں دہلی پہنچے۔ یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے، ولی کے دیوان کب دہلی پہنچے، تو 1719 عیسوی میں۔ شمال میں اردو شاعری کا نیا انقلاب برپا ہوا اور شمالی ہند کے شعراء نے فارسی چھوڑ کر اردو میں شاعری شروع کی، یعنی کہ جب ان کا دیوان 1719 عیسوی میں دہلی پہنچا تو وہیں پر جو ہے اسی سمے سے شمال میں یعنی اتر میں اردو شاعری کا ایک نیا انقلاب شروع ہو گیا، اور اسی سمے سے شمالی ہند میں یعنی کہ اتر بھارت میں اتری ہندوستان میں کے جتنے بھی شعراء تھے انہوں نے فارسی چھوڑ کر اردو میں شاعری کہنی شروع کر دی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں، اعزاز و القابات۔ اردو ادب کی تاریخ میں ولی دکنی کو درج ذیل القابات اور اعزازات سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابائے ریختہ یا بابائے اردو، اردو غزل کا بابائے آدم کس نے کہا، محمد حسین آزاد نے کہا، ہے نا۔ یہ لقب کن کا دیا ہوا ہے، محمد حسین آزاد کا، یعنی کہ اردو غزل کا بابائے آدم کنہیں کہا جاتا ہے، تو جواب ہوگا ولی دکنی۔ ان کو شاعر قدرت بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا
उर्दू का पहला साहिब दीवान शायरी। शुमाली हिंद में रेख्ता को मकबूल बनाने वाले पेशरू, यानी कि उत्तरी हिंदुस्तान में उर्दू को मशहूर करने वाले, मकबूल करने वाले कौन हैं? तो वली दखनी है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किनको कहा जाता है? तो वली दखनी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनका शेरी मजमुआ व कुलियात देख लेते हैं। दीवाने वली या कुलियात वली, वली दखनी का एक ही मरकज़ी और तारीख़ी दीवान दस्तयाब है, यानी कि वली दखनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही दीवान है जिसका नाम है दीवाने वली या कुलियात वली। दीवाने वली या कुलियात वली कहा जाता है ना, जिसे क्या कहा जाता है? दीवाने वली या कुलियात वली। इस कुलियात में गज़लें, कसायद, मसनवियाँ, रुबाइयात और क़तात शामिल हैं। ये जो दीवाने वली है या कुलियात वली है, इसमें गज़लें भी शामिल हैं, कसायद भी शामिल हैं, मसनवियाँ भी शामिल हैं, रुबाइयात और क़तात भी शामिल हैं। डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी और दीगर मोतबर मुहक्किकीन ने इस दीवान को तरतीब देकर शाये किया था, यानी कि वली दखनी के दीवान को तरतीब देकर शाये करने वाले कौन कौन हैं? तो डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड मारूज़ी सवालात कर लेते हैं। पहला सवाल है, वली दखनी का असल नाम क्या था? वली मोहम्मद, शमशुद्दीन वलीउल्लाह, सिराजुद्दीन, मीर वली। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शमशुद्दीन वलीउल्लाह। सवाल नंबर 2 है, वली दखनी का ताल्लुक़ किस दौर या इलाके से था? दिल्ली, दक्कन, लखनऊ, पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्कन। सवाल नंबर 3 है, वली दखनी किस सन में पैदा हुए? 1650 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1710 ईस्वी में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1667 ईस्वी में। सवाल नंबर 4 है, वली दखनी की वफ़ात कहाँ हुई? औरंगाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो हमारा सही जवाब है अहमदाबाद, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 5 है, वली दखनी के वालिद का नाम क्या था? शाह अली, मीर तकी, शाह गुलशन, शाह हिदायतुल्लाह। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शाह अली। सवाल नंबर 6 है, वली दखनी ने आला तालीम किस मदरसे से हासिल की? मदरसा आलिया, मदरसा हिदायत बख्श, मदरसा रहीमिया, मदरसा फैज़ आम। तो हमारा सही जवाब है मदरसा हिदायत बख्श, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 7 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दखनी को क्या लक़ब दिया? खुदाए सुखन, उर्दू गज़ल का बाबा आदम, तोतिए हिंद, मलकुश शोरा। तो सही जवाब है इसका उर्दू गज़ल का बाबा आदम, ऑप्शन बी। किसने कहा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। सवाल नंबर 8 है, वली दखनी ने दिल्ली का सफ़र किस सन में किया? 1690 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1700 ईस्वी में। सवाल नंबर 9 है, दिल्ली में वली दखनी की मुलाकात किस सूफ़ी शायर से हुई? शाह वलीउल्लाह, शाह सादुल्लाह गुलशन, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शाह सादुल्लाह गुलशन। नंबर 10 है, वली दखनी का दीवान किस सन में दिल्ली पहुंचा जिससे वहां रेख्ता गोई का रिवाज हुआ, यानी उर्दू का रिवाज चलन में आया? 1700 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1719 ईस्वी, 1735 ईस्वी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1719 ईस्वी। सवाल नंबर 11 है, वली दखनी के शेरी मजमूए को किस नाम से जाना जाता है? कुलियात वली, दीवाने वली, कुलियात सौदा, अरमकान दक्कन। तो इसका सही जवाब है कुलियात दीवाने वली, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 12 है, वली दखनी के सफ़रे दिल्ली में उनके साथ कौन से दोस्त थे? अबुल माली, सिराज औरंगाबादी, कायम चांदपुरी, अशरफ बयाबानी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अबुल माली। सवाल नंबर 13 है, वली दखनी को उर्दू अदब में किस हैसियत से पेशरू माना जाता है? जदीद नज़म के बानी, शुमाल और जुनूब के अदबी राब्ताकार, नावल निगारी के बानी या मरसिया निगारी के मौजिद। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शुमाल और जुनूब के अदबी राब्ता का कार यानी पुल। सवाल नंबर 14 है, वली दखनी की शायरी की बुनियादी सिन्फ कौन सी है? कसीदा, मसनवी, गज़ल,
مرثیات۔ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن سی غزل۔ سوال نمبر 15 ہے، ولی دکنی کا مدفن کس شہر میں واقع ہے؟ حیدرآباد، احمد آباد، اورنگ آباد، بیجاپور۔ ہمارا صحیح جواب ہے احمد آباد، آپشن بی۔ یہ تھا آج کا ہمارا کلاس۔ آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کلاس آپ کے تیاری میں ہیلپ فل ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اسی طرح کے ویڈیو پانے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔